مشغول انسان ہیں، آپ کو 5 منٹوں میں اپنا خطبہ پیش فرماتے ہیں، جس موضوع پر آپ مناظر کرنے چاہتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزت مآب عالی جناب مفکر اسلام شیخ القرآن حضور قبلہ علامہ پیر ڈاکٹر سید عبدالقادر شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت صاحبزادہ ذی وقار علامہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، میری جماعت کے مرکزی صدر اور قائد علامہ پروفیسر سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی، مقتدر علماء کرام، مشائخ اعظام، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جو لندن سے لے کر گلاسگو تک عاشقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس عقیدت و محبت کا اظہار کر کے عظیم الشان جلوس میں اور پھر اس کانفرنس میں شمولیت کر کے اپنے آقا کریم علیہ السلام سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے، تو قرآن کا جو پیارے حبیب کریم علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یقیناً واٹن اسٹوک کی سٹریٹس میں جب یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جا رہے تھے تو قرآن کی اس آیہ مقدسہ کی تفسیر بیان ہو رہی تھی۔ مجھ سے قبل حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب جب سٹیج پر تشریف لائے تو مجھے آپ کے والد گرامی اہل سنت کے عظیم قائد جو اسی سٹیج پر ایسا لمحہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھرپور سیاسی لیڈروں کی موجودگی میں حضرت قبلہ مفکر اسلام سے جس عقیدت اور محبت کا اظہار انہوں نے کیا تھا، سٹیج کو چھوڑ کر قبلہ مفکر اسلام کے پاس وہ سامنے میرے ساتھ کرسی پہ جا کے بیٹھے، انہوں نے وفا کے تقاضوں کو پورا کیا تھا۔ صاحبزادہ صاحب نے آج اپنے عظیم والد کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی جو تجدید کی ہے، میں صاحبزادہ صاحب کو دل کی عطا گرائیوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ لجپال ہیں اور اس عظیم خاندان سے آپ کا تعلق ہے جس نے سرزمین پاکستان میں مشن اعلی حضرت کے نقیب ہونے کا صحیح معنوں میں کردار ادا کیا ہے۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج میں کسی تصنع بناور سے کام نہیں لینا چاہتا۔ آج لوگ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو 15-20 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں جب رشدی نے شیطانک ورسز کے ذریعے اس ملک کے اندر دہشت گردی پھیلانے کا پروگرام بنایا تو سب سے بڑے فتنے کے گلے پہ جس شخصیت نے ہاتھ رکھا اس والٹن اسٹاک کے اس عظیم پلیٹ فارم سے اس فتنے کا کلا کما کرنے کے لیے لندن سے لے کر گلاسگو تک مسلمانوں کو متحد اور منظم کیا، اس شخصیت کا نام حضور قبلہ مفکر اسلام ہے۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ قبلہ مفکر اسلام ایک تحریک کا نام ہے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا بہت مشکل تھا، ہماری مساجد ہم سے چھینی جا رہی تھی، تو اس وقت تنہا حضرت قبلہ مفکر اسلام نے چیلنج کو قبول کر کے شفیع کے اندر
یہ پیغام دیا یا ہم رہیں گے یا تم رہو گے، اور لندن نہیں پورے برطانیہ کے اندر سیدی یا رسول اللہ کے نعرے برطانیہ کی تاریخ لکھے گا تو کسی صورت میں وہ مرکزی جماعت اہل سنت کو تاریخ سے نہیں نکال سکے گا، نہیں نکال سکے گا۔ میں آپ کو ہائی پارک میں بھی لے جانا چاہتا ہوں، جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں کا اجتماع تھا اور اس سٹیج پہ سودا ہو چکا تھا، لیکن الحمدللہ اس سٹیج پر ہماری جماعت کے قائد، ہماری جماعت کے سرپرست حضور قبلہ مفکر اسلام نے کھڑے ہو کر للکارا تھا اور پوری قوم کو متحد اور منظم کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں چھوڑ گئے، مجھے یہ کہہ لینے دیجئے، جو وفادار ہوتے ہیں وہ وفاؤں کے تقاضوں کو پورا کیا کرتے ہیں۔ ہم نعرے لگاتے ہیں الہی باغ کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، گھر دعوت امرت کنی ور قبول، منا دست و دامان والے رسول۔ ہم صرف دنیا کی بات نہیں کہتے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ منا دست و دامان آلے رسول، آلے رسول، آلے رسول۔ ہماری دین بھی، ہماری دنیا بھی، ہماری آخرت بھی دامن مصطفیٰ اور آلے دامن مصطفیٰ سے وابستگی کے ساتھ ہے۔ اور الحمدللہ مجھے حضرت صاحب نے فرمایا کہ سیکریٹری، الحمدللہ مجھے 35 سال حضرت کے ساتھ اس ملک کے اندر 36 سال کام کرتے ہوئے گزرے، تقریباً 20 سال میں جماعت کا جنرل سیکریٹری رہا ہوں، لیکن میں 10 سال تک ایک عام کارکن کی طرح رہا ہوں۔ جماعت کے ساتھ وابستگی، میرے قائد اور صدر بھی یہاں تشریف فرما ہے، آپ سرپرست اعلیٰ بھی تشریف فرمائے، ہماری جماعت کے سرپرست حضرت سید منور شاہ صاحب اور دیگر جماعت کے علماء کرام تشریف فرمائے۔ ہم نے بغیر کسی عہدے کے لالچ کے حضرت کے فرمان کے مطابق مسل کے حق اہل سنت والجماعت کا جھنڈا اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے جتنے مریدین ہیں، مخلصین ہیں، جس جرأت کے ساتھ اور جس استقامت کے ساتھ آپ نے جماعت کو منظم اور فعال کیا ہے، الحمدللہ یہ جماعت سدا بہار شجر کی حیثیت سے مسل کے حق اہل سنت والجماعت کی خدمت کرتے رہے گی۔ مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ آخر میں ٹیلی ویژن والے آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ الیکٹرانک میڈیا بھی موجود تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا حضرت سے انٹرویو لے رہے تھے کہ دہشت گردی کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے۔ قبلہ شاہ جی نے بڑی خوبصورت بات کی اور اپنی زبان سے نہیں، پیارا مصطفیٰ کی پیاری زبان سے کہا کہ حضرت صاحب بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور کو تیر پکڑا رہے تھے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، میرے نبی نے قیامت کی صبح تک جو نظیر قائم کی، اس نظیر کی روشنی میں افواج پاکستان، مجاہدین اسلام جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قدم اٹھائیں گے، مفکر اسلام، آپ کی جماعت، آپ کے عقیدت مند، آپ کے مریدین مکمل طور پر دہشت گردی کی، دہشت گردی کوئی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہر میدان میں آگے، اور افواج پاکستان کے ساتھ اپنی اتحاد اور یکجہتی کا اعلان کرتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر تائید کرتی، تکبیر و رسالت کی آواز میں تائید کرنا چاہیے۔
इस्लाम को आपके बरादर असगर हजरत पीर सईद साबिर हुसैन शाह साहब, सैयद मजदूर हुसैन शाह साहब, अपने तमाम उलमा और मशाइख जिन्होंने इस स्टेज की जो रौनक बने, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ शामिल हुए, पाकिस्तान से तशरीफ लाने वाले उलमा मशाइख हजरत मौलाना पीर मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब समेत जो तशरीफ लाए, आप हजरात ने जिस मोहब्बत व अकीदत का इज़हार किया, सबका बहुत ही ममनून और शुक्रगुजार, और हजरत साहब शाह साहब किबला को अपने उस्ताद मुकर्रम मुफक्किर इस्लाम अल्लामा पीर डॉक्टर अब्दुल कादिर शाह साहब और उनकी पूरी टीम को दिल की अता गहराइयों से, लियाकत साहब, शौकत साहब, नदीम, सबको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अब अगर इजाज़त हो, अगर आप करम फरमाएं तो हम सब तो खादिम हैं। मैं चाहूँगा कि आज मिलकर हजरत का सुनहरी खूबसूरत खताब सुन लेते हैं और तकबीर और रसालत की गूंज में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, तशरीफ लाते हैं, मुझे और आपको अपने नूरानी इल्मी खिताब से नवाजते हैं। नारे